وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 67 سے 69، حصہ دوم، درس نمبر 15-21. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ کے رسول سے عملی طور پر جھگڑ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. ہم نے ہر ایک امت کی ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک سیدھے رستے پر ہو. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں، کہہ دو جو عمل کرتے ہو سے خوب واقف ہے. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت روز فیصلہ کر دے گا. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 67. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ زندگی گزارنے کا مقرر کر دیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. بس اس معاملے میں ان کو تم سے نہیں جھگڑنا چاہیے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. اور اپنے رب کی طرف دعوت دیں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ. اور اگر آپ سے یہ جھگڑیں حق کے بارے میں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. بہرحال اس میں یہ گزشتہ سبق بھی انہی آیات کے بارے میں تھا، اور گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے. دیکھیں، سورت کا آخری رکوع ہے اور تمام مضمون کو سمیٹا جا رہا ہے اس رکوع میں. اور اس میں جو پہلی ہم نے پڑھی ہے 67 نمبر، اس کا مدعا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے میں نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں اس کو آپ دو گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے
جو اللہ کی مرضی کے علاوہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں اور کوئی مطلب اس میں تفریق نہیں ہے یا اور کوئی گروہ نہیں ہے. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یعنی آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی مرضی کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں، یعنی من چاہی زندگی جی رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ باقی تو سمجھ کی بات ہے اور آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، اور قیامت کے دن پھر آپ کو پتہ چلے گا. ابھی بھی دیکھیں حق واضح ہے، حق واضح ہے، یعنی قد تبین الرشد من الحی، سورہ بقرہ میں ہے نا وہ آیت الکرسی کے بعد، کہ حقیقت جو ہے، حق جو ہے وہ گمراہی سے علیحدہ ہو گئی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ کی ہدایت پر یقین کر لیا تو اس نے اللہ کی طرف سے اس رسی کو یا اس گڑے کے ہینڈل کو پکڑ لیا عروہ مضبوطی سے. لن انفصام لہا، اب نہیں چھوٹے گا. تو بہرحال فلا ینازعنک فی الامر، یعنی ان کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے. جو اللہ کی مرضی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے. دیکھیں عملی طور پہ تو جو ہے ہم اپنے رسول سے لڑ رہے ہیں، یعنی جھگڑا کر رہے ہیں. لڑنے کا مطلب جھگڑا کر رہے ہیں کہ اے رسول، آپ جو تعلیم لائے ہیں، جو قرآن آپ نے ہمیں پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اس کو تو ہم نہیں مانتے. یعنی عملی طور پہ ہم جھگڑے کی کیفیت میں ہیں. یہ دیکھیں جھگڑا اور کیا ہوتا ہے، باپ بیٹے سے کہے جاؤ میرے لیے کھانا لے آؤ، پانی لے آؤ، میرا بستر ٹھیک کر دو. بیٹا کہتا ہے میں نہیں مانتا تمہارا، میں نہیں کرتا. تو یہ عملی طور پہ تو جھگڑا ہی ہو گیا سر. آپ اس بات کو تو محسوس کریں نا. ہم لوگ عملی طور پہ دین اسلام کی ہدایات کو فالو نہیں کر رہے، مختصر بات. اور قرآن کو تو ہم نے جس شرمناک طریقے سے چھوڑ دیا ہے، اس سے رخ پھیر لیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن کو فالو کر رہا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن کے راستے پر چل رہا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مدعا جو ہے زندگی گزارنے کا وہ رب ہے، میں رب کے لیے زندگی گزار رہا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ٹوٹلی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. تو باقی تو گمراہی رہ گئی بھیا، باقی تو گمراہی رہ گئی. تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. اچھا، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں. یعنی رب کا پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے، اور امتی کا، پیغمبر کے جو سچے امتی ہیں جو بھی ہیں ان کا کام بھی یہی ہے، رب کی طرف دعوت. دیکھیں دعوت دینا دلائل سے، بصیرت سے، یہ پیغمبر اور اس کے امتیوں کا بھی، یعنی ان کے جو پیروکار ہیں پیغمبر کے، ان کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہنا چاہیے. آپ اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں. إِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے اس کو آپ اپنے لیے، اس میں مومن بھی مخاطب ہے، یعنی اس کا خطاب جو ہے وہ مومن سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے ہے کہ تم اپنا کام کرو. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، تم سیدھے راستے پر ہو، تم سیدھے راستے پر ہو. تو یہ دیکھیں، میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں
ایک ایسی صورتحال ہے کہ قرآن کے بارے میں بات کرنا یا اس کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم تو اس ڈگر سے ہٹ گئے ہیں، جو پیغمبر کا راستہ ہے وہ ہم ہٹ گئے۔ اب یہ آیت میں جو پڑھ رہا ہوں، عام ذہن والا ایک لے مین اگر اس کو لفظی ترجمہ بغیر سمجھے پڑھے تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ اس میں اب میرے سامنے جو ترجمہ ہے وہ تو برائے اس میں مخاطب کیا ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں تو نام نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے اس کتاب کا پہلا مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر جو ہے امت ہے، اور یہ کتاب ہمارے لیے ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کر دیں۔ دیکھیں وہ تو ازلی ہدایت یافتہ تھے، ماشاءاللہ، ہدایت کی ضرورت تو ہمیں ہے، اور پھر وہ ڈیوٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ رب کی طرف لوگوں کو بلانا، اب وہ کون کام کرے گا؟ اس کی تو وضاحت آئے گی انشاءاللہ آخری آیت میں جو ہم پڑھیں گے نا 78 نمبر، اس میں اچھے طریقے سے یہ بات ہوگی، وضاحت ہے۔ لیکن یہ ڈیوٹی کون کرے گا؟ میں صرف اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیات کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور محدود کر دیا ہے۔ جیسے کہ میرے سامنے جو ترجمہ ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، جبکہ یہ تو رہتی دنیا تک کے ہے۔ یہ آیت صرف اس وقت کے لیے تھی کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، لگا لیں کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے نا کہ آپ اس کو اب وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، رب کی طرف اب دعوت کون دے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ آج یعنی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دعوت، اللہ کی طرف دعوت نہیں دے رہا کوئی۔ سب سے پہلے تو مسلمان راہ مستقیم سے ہٹ گیا ہے۔ اس کے آج کے مسلمان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انک لعلی ھدی مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پر ہو۔ ہم نے تو راستہ بدل لیا ہے، ہم تو گمراہ ہو گئے ہیں، ہم تو بھٹک گئے ہیں، ہم نے دنیا کو مقصود بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دیکھیں میں آپ سے جو بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنا کوئی اپنے آپ کو دکھا رہا ہوں یا ریاکاری کر رہا ہوں، یا میں بس ایک مفسر یا درس دینے والے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ نو، یہ تو خیر خواہی کی باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نہ شیخ القرآن ہوں، نہ شیخ الحدیث ہوں، اور نہ علامہ، نہ مفتی، کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایک خیر خواہی کی بات ہے۔ میں نے اپنے استاد سے قرآن جو پڑھا ہے، مولانا شیخ عبد الرحیم صاحب سے، انہوں نے جو میرے دل پہ اتارا ہے قرآن، وہ میں باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور میں آپ کے دل پر اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس میں سیریس ہیں، مخلص ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھئی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں دل کے کانوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس میں نصیحت ہے۔ لذکر لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے لیے دل ہو سوچنے کا، یا وہ کان لگا کے سنے یہ بات۔ تو ہمارا مسئلہ تو بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے سامنے کا۔ میں تو آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بگڑ گئے ہیں۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک پیچیدہ قسم کی صورتحال ہے۔ تو بہرحال اب اس سے زیادہ تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ، تو خیر، انک لعلی ھدی مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں، اس وقت دنیا میں جو لوگ بھی پائے جاتے ہیں، 8 ارب ہیں، 7 ارب ہیں، جتنی بھی آبادی ہے، تو ایک گروہ تو سیدھے راستے پر ہے، اور باقی جو ہے وہ غلط راستہ ہے۔
آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے سیدھا راستہ کیا ہے. ہم تو سیدھا راستہ ہم نے محدود کر لیا ہے زبانی کلمے کا ورد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وہ بھی ایک حالات کا جبر ہے. بعض لوگ تو ہمارے مسلمان بچے ایسے ہوتے ہیں جو باہر ملک میں ہوتے ہیں، وہ تو نماز روزے کو جانتے بھی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے باہر کتنا مطلب بگڑا ہوا ماحول ہے. دیکھیں بگاڑ تو جب آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے، آپ کی زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے. اب اس کی انتہا ہے کوئی، یعنی اس کے پھر درجات ہیں گمراہی کے. ہمارے بچے باہر ملک میں بیٹھ کے ان کے جو لڑکے ہیں ان کی گرل فرینڈ بھی ہے، بوائے فرینڈ بھی ہیں، سب مطلب ایسا ایک رلا ملا ماحول ہے. باہر کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی برائی تو نہیں ہے. وہاں برازہ اور رغبت جو ہے جنس کا تعلق رکھ لینا وہاں تو عام ہے، قانوناً آپ کو اجازت ہے. اور وہ خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے بارے میں سوچیں، چھوڑیں اور لوگوں کو، لوگ کیا کر رہے ہیں. اکثر مجھے لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ یار ہم کیسے ہم آپ کی بات پر عمل کریں. لوگ ہمارے ماحول تو ایسا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، سب لوگ اگر جہنم میں جانے پر بضد ہیں تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا آپ نے بھی اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں جانا ہے. میں مختصر بات آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، بھلے دنیا جو کرتی رہے لیکن نافرمانی کا انجام تو جہنم ہے، یہ تو ڈن بات ہے. تو کیا آپ اپنے متعلق بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بات کہنی فضول ہو جاتی ہے، کیونکہ آخرت پر تو ہمارا آج کے مسلمان کا آخرت پر نہ یقین ہے اور نہ وہ جانتا ہے آخرت کو. ہماری جانکاری جو ہے وہ صرف دنیا تک محدود ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. ہماری جانکاری جتنی بھی ہے وہ دنیا تک محدود ہو جاتی ہے. تو بہرحال اچھا، پھر اگلی آیت جو ہے وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اگر یہ آپ سے پھر بھی جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں، تم لکم دینکم ولی دین. یہ یعنی جو حق سے انکار کرنے والے ہیں تو ان کے لیے پھر سورہ کافرون ہے. سورہ کافرون، لا اعبد ما تعبد قل یا ایھا الکافر، اے ناشکرو. دیکھیں یہ کافر کا لفظ آتا ہے، ہمیں کچھ چپ سی لگ جاتی ہے، ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کافر نہیں ہیں. کفر کے 3 معنی ہیں، یہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں. کفر ایک نام تو نہیں ہے کہ بس میرا نام افضال ہے تو میں افضال، کوئی اور نام ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوئی ایسا شخصی نام نہیں ہے، یہ صفت ہے ایک. یہ کفر جو ہے یہ ایک صفت ہے، اور اس کے 3 معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کسی بات کو چھپا لینا یا اس سے انکار کرنا. اور کفر کا تیسرا معنی ہے ناشکری، من شکر و من کفر. 3 معنوں میں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ صفات ہے. آج ہم نے حق کو نہ جانتے ہیں تو چھپانے کی تو کوئی اس میں وہ بھی نہیں ہے. یعنی حق ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو چھپائیں گے کیا. آپ کے پاس کوئی، یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک سونے کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس جس کی مالیت 3 لاکھ روپے ہے، لیکن وہ آپ کو اس کی یعنی بچہ کیا ہے، بچہ، میں مثال کو تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں. ایک بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ ایک یعنی 50 گرام کا، 50 نہیں، وہ اٹھا سکتا ہے، مطلب 100 گرام جو ہے 100 گرام جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے.
اب 100 گرام جو ہے وہ تقریباً لگا لیں 10 لاکھ روپے کا ہے۔ بچے کو آپ دیکھیں وہ ایک بال کی صورت میں ہے، گیند چھوٹی سی گولی ہے، تو وہ آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے وہ چمک دمک، اس کو کیا چمک دمک سے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہے، تو وہ اس سے کھیلنے لگے گا اور 2-4 منٹ یعنی کھیل کے وہ اس کا دل اکتا جائے گا، تو پھر وہ دوسرے کھیل میں لگ جائے گا۔ اس طریقے کا رویہ ہے ہمارا سامنے کرام اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ قرآن کلام اللہ ہے، بہت قیمتی چیز ہے، یہ آپ کو جنت کا مالک بنا سکتا ہے، بنانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم تو اس سے کھلواڑ کر رہے ہیں، دین سے تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا۔ آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، یعنی بڑا ایک پریشان کن مسئلہ ہے کہ دین کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم تو دین کو، اگر مجھ سے آپ حقیقی بات سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ دین کو تو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں دنیا کو، یہ کڑکتے نوٹوں کی گڈیاں، یہ زیور، آپ دیکھ لیں خواتین کتنا کچھ تو ہم آپ لاکر میں لکھوا دیتے ہیں، بہت آپ کے پاس سونا ہو لاکر میں رکھ دیتے ہیں، یا گھر میں ڈبوں میں بند کر کے خوب اچھی طرح جو ہے اس کو سنبھال کے پھر لاک کر کے۔ آپ کی نظر میں تو دنیا قیمتی ہے، دنیا کی چیزیں قیمتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں ساری توجہ جو ہے ہماری ظاہر پر ہے، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں اور ظاہر ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی کہانی ظاہر سے شروع ہو کر ظاہر پر ختم ہو جاتی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیں جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی دنیا ہے۔ آپ سوچ لیں خود ہی کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے۔ دیکھیں اپنا احتساب، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں چھوڑیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی ذات سے مخاطب ہوں کہ آپ کیا کھلواڑ تو نہیں کر رہے دین سے؟ کیا آپ نے اللہ کی رضا کو بھلا دیا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ اللہ کی رضا کے عین مطابق زندگی گزار رہے؟ اس کا جواب تو بالکل نفی میں ہے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان اللہ کی رضا کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا جو نازک ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے کلام سے غافل ہیں، اللہ کے دین سے غافل ہیں، اللہ کے پیغمبر سے غافل ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں ہماری نظر میں کسی چیز کی جس کا نام، جس کا تعلق دین سے ہو، کسی چیز کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے وہ گھر کی مثال دیتا ہوں کہ گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، اور وہ کیسے آپس میں اخلاق رکھ رہے ہیں۔ آپ سوچ لیں، بس سطحی سی سوچ ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا، لڑائی جھگڑے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں تو لڑائی جھگڑے ہمارا عام معمول ہے۔ اور عورت کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اکثر کو میں نے دوزخ میں دیکھا ہے، اور اس میں ایک صفت تم میں اے عورتوں یہ ہے کہ تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری ہوتی ہو۔ عام طور پہ دیکھ لیں، اپنے رویے کو دیکھ لیں
مرد بھی حضرات اپنے رویے کو دیکھ لیں، صرف عورت کی بات نہیں ہے. ہم ناشکرے لوگ ہیں، عملی طور پہ ہم ناشکرے ہیں، اور اگر میں پھر کفر کا لفظ استعمال کروں گا تو پھر آپ لوگ خفا ہو جائیں گے کہ بھئی تم ہمیں کافر بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تم آؤ گے نا میرے پاس، وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا. فیما کنتم فیہ تختلفون. وَإِن جَادَلُوكَ، یہ آیت میں پڑھ رہا تھا، اگر یہ آپ سے جھگڑیں، تو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم اس وقت جھگڑے کی حالت میں ہیں. دیکھیں، جھگڑا اگر میں خاص اس وقت کی بات کروں تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے، کیونکہ ہم نے تو ایمان ہی نہیں قبول کیا اور نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا تو عام ایسا ماحول ہے کہ اب ہمارا جھگڑا ہمارا اللہ سے، اس کی توحید سے، رسول کی رسالت اور اس کے اتباع سے اور قرآن کی پیروی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو یعنی مسلمان سمجھتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ افطاری اور سحری کی فکر شروع کر دیتے ہیں. جب کوئی آپ کا گھر میں انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو پھر آپ سپارے منگوا لیتے ہیں اور پھر خیراتیں شروع کر دیتے ہیں. تو پھر رسول کی رسالت اور اس کی اتباع، یعنی رسول کی پیغام کو قبول کر لینا، دو باتیں ہیں نا. کیونکہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، وہ تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ہمیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ رسول کی دعوت ہے کیا، مشن کیا ہے ان کا؟ کبھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے اکیلے میں پوچھ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پیغمبر کی، اول تو یہ کہ اپنے لیے آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہ پیغمبر تو میرے لیے ہیں، میری ہدایت کے لیے ہیں، مجھے دوزخ سے نجات دینے کے لیے اور جنت میں داخل دینے کے لیے ان کا پیغام میرے لیے ہے. یہ کبھی آپ نے ذاتی طور پر اپنے لیے محسوس کیا ہے؟ نو. دیکھیں، آپ اپنے اگر ایک یعنی سرسری نظر سے دیکھیں، ہمارا دین کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات ختم. ہم دنیا دار ہیں، درہم و دینار کے بندے ہیں. یعنی اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ کہوں تو یہ ہیں: تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم. ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. یہ تو دیکھیں، آپ خود دعوے دار ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار ہیں، ہمیں کیا واسطہ. عام طور پہ رویہ ہے لوگوں کا کہ ہم یعنی مذہب کو نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور پھر کوئی اگر آپ کو بتائے بھی تو آپ سرسری طور پہ وہ باتیں سنتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو دین کی آگاہی دے تو آپ سرسری طور پہ باتیں سنتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤں یہ باتیں سن کے، جو یعنی تقاضا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم۔ ہم نے ہر ایک امت کی ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک سیدھے رستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں کہہ دو جو عمل کرتے ہو سے خوب واقف ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت روز فیصلہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم